زحال مسکین، مجھ مسکین غریب کے حال پر مجھ سے تغافل نہ کر، مجھ سے تو غفلت نہ کر۔ دورائے نینا بنائے بتیاں، تو آنکھیں مٹکاتی ہے اور چوراتی ہے، دل لے جاتی ہے اور باتیں بناتی ہے، لیکن میرے پاس نہیں آتی۔ اس محفل میں ہم اس بے مثال شخصیت کا ذکر کریں گے جس میں صوفی، شاعر اور موسیقار ایک ساتھ سانسیں لیتے ہیں، اور ایک ایسا لاسانی حسن نگاہوں کے سامنے آتا ہے جو ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کا خاصہ ہے۔ کل جشن ریختہ 2017 کی افتتاحی تقریر میں بانی ریختہ جناب سنجیو صراف نے فرمایا کہ ریختہ کے جشن کا آغاز دراصل آج سے کوئی 800 سال پہلے اس وقت ہو گیا تھا جب امیر خسرو کی زبان سے زحال مسکیں مکن تغافل، دورائے نینا بنائے بتیاں کے لفظ جاری ہوئے تھے۔ امیر خسرو نے فارسی اور ہندوستانی زبانوں کی آمیزش سے ایک نئی زبان کی پرورش کی۔ طبلہ اور ستار کو بھی ان کی ہی ایجاد کہا جاتا ہے۔ گائکی میں خیال، ترانہ اور قوالی بھی ان کی ہی دین ہے۔ اس عظیم شخصیت کی خلاقی اور درویشی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے موجود ہیں اردو کے عہد ساز نقاد، عالمی شہرت یافتہ پدم بھوشن گوپی چند نارنگ صاحب۔ آپ نے اردو اور گنگا جمنی تہذیب کی سربلندی کے لیے خود کو وقف کر دیا، اور آج جہاں بھی اردو ادب ہے وہاں پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب کے قدردانوں اور پرستاروں کا ایک وسیع حلقہ بھی موجود ہے۔ ہم ان سے دست بستہ گزارش کرتے ہیں کہ اظہار خیال فرمائیں اور سامعین کو علم اور آگہی کی روشنی حاصل کرنے کا موقع دیں۔ شکریہ۔ گوپی چند نارنگ صاحب۔ جو شکل نظر آئی، تصویر نظر آئی، کیسے کیسے لوگ اس وقت یہاں جملہ افروز ہیں۔ میں بندہ گندہ، ایک دہقانی بلوچستانی غیر اہل زبان، کہاں حق ادا کر سکتا ہوں امیر خسرو کی کرشمہ کاریاں۔ اتنا بڑا موضوع اور سانسیں گنی ہوئی، اور سامعین ایسے جو بہت سے پہلوؤں کو مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ بہرحال ایک نشست میں جو دو چار باتیں ہو سکتی ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ زباں پہ بار خدایا، یہ اتنے لوگ جو پیچھے کھڑے ہیں، آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بوڑھے آدمی کی آواز ویسے بھی نحیف ہوتی ہے۔ زباں پہ بار خدایا، یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے؟ اس میں لفظ کس کا؟ زباں پہ بار خدایا، یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے؟ نطق مشکل لفظ ہے بہت سے لوگوں کے لیے، لیکن کس کا تو مشکل نہیں۔ کس کا سے کیا مراد ہے؟
کس کا امیر خسرو بھی ہو سکتا ہے، کس کا ریختہ بھی ہو سکتا ہے، کس کا سنجیو سراف بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ کون سی شبھ گھڑی تھی جب سنجیو سراف جیسا شخص، جس کا کوئی تعلق میری سمجھ میں اردو سے نظر نہیں آتا، یا فرحت احساس جیسے آدمی کو، یعنی ایسا مردم شناس، اس نے پکڑا تو کس کو پکڑا؟ فار لٹریری ایڈوائزرشپ۔ وہ شخص اس وقت یہاں نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے جب اس تنظیم کے نام پر گفتگو ہوئی ہوگی اور مختلف تجاویز آئی ہوں گی تو ریختہ کا لفظ کس نے دیا ہوگا؟ 700 سال، 800 سال۔ حالی نے لکھا ہے غالب کا ذکر کرتے ہوئے کہ مغل ہندوستان میں اور سلطنت کے زمانے کو ملا کر 3 ہستیاں ہندوستان میں، بلکہ اب کہوں گا بر صغیر میں ایسی ہوئی ہیں جن کو جامع صفات کہہ سکتے ہیں۔ جامع صفات کرشمہ کاریاں، بہت سی صفتوں کا مجموعہ، اور انگریزی میں کہیں گے ملٹی فیسٹڈ پرسنالٹی، یا اردو میں کہیں گے 8 پہلو نگینا۔ اور 8 پہلو بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی اتنی خوبیاں ہیں، اتنے پہلو ہیں، اتنے پہلو ہیں، اگر ایک پر بھی میں گفتگو کروں تو اس کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ تو چاہیے۔ لیکن میں آپ کے لنچ کے ساتھ بے انصافی نہیں کر سکتا، اور خود اپنے اوپر بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ وہ شخص جو درباریوں میں درباری، رئیسوں میں رئیس، امیروں میں امیر، شاعروں میں شاعر، نعمان شوق صاحب نے کچھ اشارہ کیا تھا، صوفیوں میں صوفی، سنگیتجوں میں، سنگیتکاروں میں، ایک موسیقی تھا، ستار تک کی ایجاد اس سے وابستہ ہے، آپ کو معلوم ہے۔ ہندوستان میں ایک تارا تھا، وینا تھی، سب کچھ تھا، تار کے اوزار تھے، لیکن سہ تار، 3 تار والا ساز، اس کی بھی، اور طبلہ، جو طبل کا جو جوڑی ہے، ان کی ایجاد بھی امیر خسرو سے وابستہ ہے۔ یعنی ایسا سنگیت کار۔ اور سب سے بڑی خوبی جس کے بارے میں آج یہاں گفتگو ہوگی، عام آدمیوں میں عام آدمی، بھیڑ میں بھیڑ کا آدمی، ایک لق و دق میدان میں چلے جا رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، ہندوستان، شمالی ہندوستان کی گرمی، پیاس لگی ہے، دیکھا وہاں 4 پنہاریاں پانی بھر رہی ہیں کنویں سے، تو ان کے قریب پہنچے اور کہا، بی بی پیاسا ہوں، تھوڑا سا پانی پلاؤ گی؟ انہوں نے کہا، تم شکل سے امیر خسرو لگتے ہو۔ کہنے لگے ہاں لگتا تو ہوں۔ کہنے لگے پھر کبھی سنو پہلے۔ امیر خسرو نے ایک جگہ کہا ہے، وحید مرزا کے تھیسس کو کوٹ کر رہا ہوں، جو لندن یونیورسٹی میں داخل کیا گیا تھا، کہ امیر خسرو نے اپنے بچپن کے بارے میں کہا ہے کہ 5 سال کی عمر میں جب لوگوں کے دودھ کے دانت بھی ابھی نہیں جھڑے ہوتے، اس وقت میری زبان سے شعر ایسے نکلتے تھے جیسے پھول جھڑتے ہو۔
اور سننے والے حیران ہوتے تھے۔ تو کہا ان پنہاریوں سے، اچھا تم ایک ایک لفظ بولو، میں سوچتا ہوں۔ تو ایک نے کہا ڈھول، دوسری نے کہا چرخا، تیسری نے کہا کھیر، کچھ میٹھی چیز بھی ہونی چاہیے، چوتھی نے کہا، یہ سارے بڑے اچھے اچھے شبد دے رہے ہیں، کتا۔ ایک لمحہ ان کو نہیں لگا، کہا کھیر پکائی جتن سے، دیا چرخا جلا، آیا کتا کھا گیا، تو بیٹھی ڈھول بجا، لا پانی پلا۔ یہ شخص فارسی کا جید شاعر تھا۔ وہ بات وہیں رہ گئی کہ حالی نے کہا 3 شخصیات جامع و صفات گزری ہیں۔ امیر خسرو، ان کو شیر مقال بھی کہتے ہیں، اور طوطی ہند ان کا خطاب ہے، ہندوستان کا طوطی، میٹھا بولنے والا۔ دوسرے فیضی، جن کا کوئی تعلق ہندوی سے نہیں ہے، فارسی کے اور نثر کے بہترین اور ایک جس کو کہنا چاہیے جینیس شخصیت تھے، اور اکبری دربار میں نورتن تھے، ان میں سے ایک تھے۔ اور تیسرے غالب۔ آج ہم امیر خسرو کی بات کر رہے ہیں کہ ہندوی اس وقت، پہلے تو میں بتا دوں کہ ان کی پیدائش ہوئی ہے 1253 میں، گویا 13ویں صدی کا وسط، اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ اور انتقال ہوا ہے، ان کی موت ہوئی ہے 1325 میں، یعنی 14ویں صدی کا آغاز، جب ابھی کبیر کو اپنا اقتدار لے کر ساکھیاں اور دوہے سنانے کے لیے ہندوستان کو ابھی 1 صدی کا انتظار کرنا ہے۔ سور اور تلسی جیسی اس کے بعد، میرا بھائی ان سے بعد، اور ادھر پنجاب کی طرف بابا فرید، بلے شاہ، سلطان ساہو، سلطان یاہو، باہو اور عبداللطیف بھٹائی، یہ سب بات کے صوفی فقیر ہیں۔ اول آواں نال جہاں گڑی ہوئی ہے اردو اور ہندی کی، وہ شخص امیر خسرو ہے۔ یہ کرشمہ کیسے ہوا؟ آپ میں سے کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ان کی ماں ایک راجپوتنی تھی، ان کے والد ترک تھے۔ یہ شادیاں جو ہیں گنگا جمنی نوعیت کی، ضروری نہیں کہ یہ اکبر کے زمانے سے شروع ہوئی۔ جب بھی ہندوؤں مسلمانوں کا میل شروع ہوا، اس طرح کی شادیاں ہوتی رہی۔ ابھی یہ پیدا ہوئے پٹیالی ضلع ایٹا میں، جہاں کی زبان تھی برج۔ اس وقت نہ نام اردو کا اردو تھا، نہ ہندی کا نام ہندی تھا۔ لفظ ہندوی کہاں سے آیا؟ 8 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ اپنی راجپوتنی ماں کو لے کے اپنے نانا کے پاس، ان کی پرورش نانا نے کی، جو سلطان غیاث الدین بلبن کے دربار میں ایک بہت پائے کے اور اہم درباری سمجھے جاتے تھے۔ تو عماد الملک نے ان کی پرورش کی، اور عماد الملک کے بارے میں لکھا گیا ہے
اب ہندوی کہاں سے آئی؟ اس وقت جو جڑوں کی بولیاں تھیں وہ یا تو برج بھاشا تھی، یا اودھی تھی، یا میتھلی تھی، یا بھوجپوری تھی، یا راجستھانی تھی، یا ہریانی تھی، یا مشرقی پنجاب کی مشرقی پنجابی جس کو عام طور پہ کہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بولی جاتی ہے، لیکن اتنی ہی مقبول سرائکی ہے مغربی پنجابی۔ تو یہ سب بولیاں ایک شخص جب بڑا ہوتا ہے وہ ان سب سے واقف ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اور انہوں نے ذکر کیا ہے مثنوی نو سپہر میں، جو ان کی تیسری بڑی مثنوی ہے، اس میں ہندوستان کی زبانوں کا۔ اور تعجب ہوتا ہے کہ آزادی کے بعد جب کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں شیڈول 8 بنایا گیا تو جن 14 زبانوں کا ذکر کیا گیا، ان 14 زبانوں میں سے 12 زبانوں کا ذکر امیر خسرو نے کیا، یعنی تیلگو، تمل، ملیالم، کنڑ تک کا ذکر کیا۔ اور پھر کہا ہے کہ ان سب کی ماں ام السنا وہ سنسکرت ہے، اور برہمن لوگ اس کو بولتے ہیں اور عوام اس کو نہیں جانتے۔ تو گویا 13 زبانیں 14 زبانوں میں سے امیر خسرو نے ان کا ورنن مثنوی نو سپہر میں کیا ہے۔ وہاں اسی مثنوی میں وہ کہتے ہیں، ہست مرا مولدو ماواؤ وطن، ہندوستان میرا وطن بھی ہے، میری پیدائش کی جگہ بھی ہے، اور یہی وہ ملک ہے جس کی مٹی سے میں پیدا ہوا ہوں۔ اور وہ سنسکرت کو بھی جانتے تھے، ان بولیوں کو بھی جانتے تھے، اور ملتان تک اور افغانستان تک سفر کیا، کئی جنگوں میں وہ شریک ہوئے، اور ایسے ہندوستان کے عاشق تھے کہ جہاں جہاں وہ ہندوستان کا ذکر کرتے ہیں ان کی روح وجد بھی میں آ جاتی ہے، اور جیسے ان کے منہ سے پھول جھڑنے لگتے ہیں۔ سب سے بڑا باب مثنوی نو سپہر کا، جس میں 400-500 شعر ہیں، جن میں ہندوستان کے باشندوں کی ذہانت، ان کے مذہبوں کے عقیدے، دھرم، پوجا پاٹ، رسم و رواج، تمام زبانیں اور پرندوں، موسموں، پھولوں، پھلوں، ہر چیز کے بارے میں شدت احساس سے امیر خسرو نے شعر کہے ہیں۔ ایسی مثال کسی دوسرے شاعر میں 13ویں اور 14ویں صدی میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اور جو ان کا مشہور دیوان ہے فارسی کا، زو انصاری نے جو ان پر ڈاکومنٹری بنائی ہے، اور آپ یوٹیوب پر اکثر دیکھتے ہوں گے، اور نصرت فتح علی خان نے ان کا جو کلام گایا ہے فارسی میں بھی اور ہندوی میں بھی، اور اس ریختہ غزل میں بھی، جس کا ذکر آگے آئے گا، یعنی تعجب ہوتا ہے 4 لاکھ شعر امیر خسرو نے کہے، اور ان 4 لاکھ میں 3 لاکھ ضائع ہو گئے۔ جو اس وقت موجود ہیں وہ 1 لاکھ ہے۔ اور تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ فارسی اس ملک میں جیسے جیسے پیچھے جاتی گئی، جب میں ان کی کرشمہ کاریوں کا اور جامع صفات ہونے کا یا ہشت پہلو ہونے کا ذکر کر رہا تھا، فارسی کے شاعر وہ ہیں، غزل، مثنوی، قصیدہ، قطار، رباعی، ان سب کو انہوں نے پانی کر دیا۔ اور اس کے علاوہ ہندوی میں جو انہوں نے پہیلیاں لکھیں، بوجھ پہیلیاں، بن بوجھ پہیلیاں، کہہ مکرنیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قوالیاں لکھیں، اور قلبانہ، اور 2 سخنے،
اور ایسی ایسی صنفیں ایجاد کی ہندوی میں جو اس سے پہلے نہیں تھی. اور اکثر جب ان سے پوچھا گیا آپ کی زبان کیا ہے تو کہتے ہیں میری زبان مادری زبان نہ فارسی ہے نہ ترکی ہے، میری زبان تو ہندوی ہے. اور جہاں 12 زبانوں کا ذکر کیا ہے وہاں دلی کی زبان کو ہندوی زبان کہا ہے. سب سے ان کا اہم دیوان غرۃ الکمال فارسی کا، اور اس کا دیباچہ، وہاں ہمیں پہلا سراغ ملتا ہے. دیکھیں وقت بھاگا چلا جا رہا ہے، مجھے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کا 3 حصوں 3 کڑیوں میں ان کا ذکر کروں گا. پہلے وہ فارسی کی کتابیں جن میں امیر خسرو نے خود دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہندوی کے پہلے شاعر ہیں. گویا ہندی کا بھی پہلا شاعر، اردو کا بھی پہلا شاعر. یہ ہندی اور اردو کے لفظ تقریباً 500 سال کے بعد ظاہر ہوئے زبانوں کے لیے، کیونکہ ہندوستان کی تو ہر چیز ہندی تھی. یہاں کا فولاد مشہور تھا، ہندی تلوار مشہور تھی، اور ہندی کا لفظ بھی فارسی ہے. ہندوستان کو فارسی میں ہند کہتے ہیں، عربی میں الہند کہتے ہیں. تو ہندوستان کی ہر چیز ایڈجیکٹائیول ای ہے وہ ہندی ہے. تو ہندوستان کی زبان تو ہندی ہے ہی، لیکن اردو معلیٰ یہ نام یا ہندی یہ بہت بعد کو زبانوں کے لیے رائج ہوئی. امیر خسرو کے زمانے میں جو دوسرا نام رائج ہوا اس ملی جلی زبان کے لیے وہ تھا ریختہ، جس کا ذکر ہم ابھی کریں گے. اور اس کے دیباچے میں غرۃ الکمال کے، جس کا میں ذکر کر رہا تھا، لکھتے ہیں ترک ہندوستانیم، میں ہندوستان کا ترک ہوں، من ہندوی گویم چواب، میں پانی کی طرح ہندی بولتا ہوں. فخریہ کہتے ہیں جو اس زمانے میں کسی دوسرے نے نہیں کہا. شکر مصری نہ دارم، میرے پاس مصر کی شکر نہیں ہے، مٹھاس، میرے پاس عربی کی مٹھاس نہیں ہے، میں عربی نہیں بول سکتا، میں فارسی بھی نہیں بولتا. شکر مصری نہ دارم کز عرب گویم سخن، کہ میں تم سے عربی میں بات کروں. میں تو ہندوستانی ہوں اور میں ہندوی ایسے بولتا ہوں جیسے پانی بہے روانی سے. اور اسی میں وہ پہلا شعر ملتا ہے، اپنے کمالات اس میں بیان کرتے ہیں غرۃ الکمال میں. اس پہلے شعر کے بارے میں وہ کہتے ہیں اس میں ایہام ہے. ایہام ہندی میں اس کو کہتے ہیں شلیش، یعنی لفظ کے 2 معنی، ایک ظاہری معنی اور ایک اس کا چھپا ہوا معنی. یعنی اگر اس میں آرٹسٹری ہے، اس میں لطافت ہے اور شاعری کا حسن ہے اور حسن آفرینی ہے اور شعر کہنے والا جینیس ہے، تو وہ ایک لفظ سے 3 4 معنی بھی نکال سکتا ہے، جو کام امیر خسرو کرتے تھے. معمولی سا شعر ہے، آپ سمجھ جائیں گے. آری آری، پہلے تو اس کو ہندی میں پڑھیے، ہندوی میں پڑھیے. آری آری ہماں بیاری یاری، آؤ آؤ اپنے یار کے پاس آؤ. ماری ماری برہ کی ماری آری، برہ کی ماری ناری، تو اپنے عاشق کے پاس کیوں نہیں آتی. اب اسی شعر کو آپ صرف ای کی آواز کو ایک ہی آواز میں بدلتے جائیں، مارے مارے، اب یہ فارسی ہو گیا. سانپ سانپ، ماری لفظ کو جب اے سے آپ پڑھتے ہیں تو مار کے معنی ہے فارسی میں سانپ،
مارے مارے ہما بیارے آرے، ادھر میرا دوست آ رہا ہے اور راستے میں سانپ ہے. کتنا خطرناک منظر ہے. مارے مارے برہ، اس راستے میں سانپ ہے کہ مارے آرے، اگرچہ سانپ ہے لیکن پھر بھی میں تمہیں اس خطرے سے بچاؤں گا، تو میرے قریب آ جا، تیرا عاشق تیرا انتظار کر رہا ہے. ایک ہی معمولی سے لفظوں سے بنا ہوا شعر دو معنی دیتا ہے. ان کی ایک اور کتاب ہے، اب میں جلدی کرنے کی کوشش کروں گا، وقت بھاگا جا رہا ہے. اس میں رباعیات پیشہ وران انہوں نے فارسی میں لکھی، اور غور کیجیے اس سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ہندوی میں کتنا ڈوبے ہوئے تھے کہ فارسی لکھتے ہوئے بھی وہ ہندوی کے ٹکڑے اس میں لے آتے. رفتم بتماشائے کنارے جوئے، میں صبح صبح جمنا کے کنارے دریا کی سیر کو جا رہا تھا. دیدم، میں نے دیکھا، بلب آب، کہ وہیں کنارے پر دریا کے زنے ہندوئے، ایک ہندو عورت پوجا کر رہی. گفتم، میں نے اس سے کہا، صنما، صنم کہتے ہیں خوبصورت معشوق کو، بہائے زلفت، یہ جو تو اپنی زلفیں دھو رہی ہے پانی میں، یہ بود، ان کی قیمت کیا ہے، ان کے دام کیا ہے، میں کیسے ان کو پا سکتا ہوں. فریاد برآورد، اس نے فریاد کی دور سے کہ در در موئے. یہ در در موئے کہاں سے آ گئے؟ یہ ہے ہندوی. اور کس طرح ہندی کو فارسی میں ملاتے ہیں، اس چیز کو وہ ریختہ کہتے تھے. جس چیز نے ساری بولیوں کا، جو آج ہندی ہے اور ترکی کا اور فارسی کا اور عربی کا حسن ملا لیا، اس کا نام تھا ریختہ، ملی جلی چیز. ریختہ کی ایک اور معنی بھی ہے، گری پڑی چیز. یعنی فارسی سے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، سنسکرت سے. اس لیے امیر خسرو نے لکھا ہے غرۃ الکمال میں، ہاں میں نے اس میں کچھ کبت کچھ دوہے کہے تھے، جزو چند. جیسے غالب نے اپنے اردو دیوان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مجموعہ بے رنگ ہے، اور میری شاعری کا حسن دیکھنا ہے، میری خیال آفرینی دیکھیے تو میرا فارسی دیوان. فارسی میں غالب نے 10,000 شعر کہے. اردو دیوان جس کی وجہ سے آج غالب ہے اور ہندوستان کا، مغل ہندوستان کا سب سے بڑا شاعر ہے، اردو کے اس دیوان میں صرف 1800 شعر ہے، یعنی 1/5 بھی نہیں. وہی ہندوی جس کو وہ کہتے ہیں ہاں جزو چند میں نے لکھا تو تھا، بہت ہمبلی، لیکن نظر دوستاں کردہ شداست، اس کو میں نے اپنے دوستوں میں ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بانٹ. لطیفہ وہی کہہ سکتا ہے. میں تو اکثر رات کو سوتے وقت میں ان کو کہتا ہوں، بھائی تم سوشل میڈیا دیکھتی رہتی ہو، میرے پاس تو وقت نہیں، تو کوئی آج کے اچھے لطیفے کیا ہیں. عورتوں کے بارے میں ہوتے ہیں، بیویوں کے بارے میں ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک آدھ ان کے بارے میں بھی نکل آتا ہے. لیکن کچھ سردار بھائیوں کے بارے میں ہوتے ہیں، کچھ اور قوموں کے بارے میں ہوتے ہیں. لیکن میں ان سے بتاتا ہوں کہ یہ لطیفہ معمولی ہے. لطیفہ کا مطلب لطیف، بہت ایسی چیز جو آپ کے وجود میں رچ بس جائے اور آپ کو مسرت سے، خوشی سے سرشار کر دے اور آپ کو بھولے نہیں. وہ لطیفہ آپ کو یاد کیے بغیر یاد رہے. تو میں کہتا ہوں یہ ان پڑھ لوگ یا بعض لوگ
جو شغل کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ان میں کوئی جینیس ہی ہوگا جو ایسے لطیفے گھڑ۔ عام آدمی لطیفہ اس طرح کا نہیں گھڑ سکتا، عام آدمی ایسی پہیلیاں نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کو سناؤں گا دو چار اگر وقت رہا تو، جس طرح کی امیر خسرو نے لکھی۔ اور اسی کو دیکھیے، ہاں گجری اس زمانے میں، اب زمانے کا تصور کیجیے، 13ویں صدی 14ویں صدی، اس زمانے میں گلی گلی گجراتی عورتیں دیکھیں، اب بھی امول مکھن وہیں سے آتا ہے، سر پہ دہی کی مٹکی لے کر اور آواز لگاتی پھرتی تھی، جیسے آج کل ریڈی والے لگاتے ہیں۔ اب تو ریڈی والے بھی غائب ہو گئے، زمانہ ہی بدل گیا۔ سنیے، گجری کہ تو در حسن و لطافت چو مہی، اے گجری تو حسن میں اور لطافت میں چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتی ہے۔ دیگے دہی، یہ جو دہی کی دیگ بر سرے تو نے سر پہ رکھی ہوئی ہے، یہ ایک شاہی چتر کی طرح معلوم ہوتی ہے، تاج پہنا ہوا تو نے۔ از ہر دو لبت، اپنے دونوں لبوں سے، قند و شکر می ریزد، مٹھاس ٹپکتی ہے جب تو بولتی ہے۔ ہر گاہ ہر موڑ پر گلی کے تو آواز لگاتی ہے، دہی لے ہو دہی۔ آ گیا نا ہندوی فارسی کلام۔ میں چھوڑتا ہوں۔ اور تغلق نامہ، جس کو عرفان حبیب صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں آج، ان کے والد پروفیسر حبیب نے علی گڑھ میں ایڈٹ کیا تھا، اور حیدرآباد کے یہ بیٹھے ہیں تقی آبدی صاحب، ڈاکٹر تقی آبدی۔ ان کے نانا کا نام بھی عماد الملک تھا، وہاں کے ایک رئیس کا نام بھی عماد الملک تھا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں اس نے 1000 روپے اپنی جیب سے دیا، رئیس اس وقت کا 1000 1 کروڑ 10 کروڑ کے برابر ہو، کہا کہ اور پیسہ جمع کیجئے۔ اور آج تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا، اس وقت کالج تھا، لکھا کہ جتنی جلدیں دستیاب ہو جائیں امیر خسرو کے کلام کی اور ہندوی کلام کی بھی، اس کے لیے میں بھیک مانگوں گا، لوگوں سے پیسے جمع کروں گا، اس کو آپ چھاپیے۔ 18 کتابیں چھپیں، ان میں سے ایک کتاب میں ہندوی کلام ہے۔ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ ہندی کا کلام ہے۔ یہ دوسری کڑی ہوگی آج کے اس لیکچر کی۔ اور تیسری ہوگی، اس خاکسار نے برلن کے میوزیم میں جس بیاز کا پتہ شپرنگر نے دیا تھا، ریزیڈنٹ کے اسسٹنٹ نے، لکھنؤ میں اودھ کے کتب خانوں کی زیارت کرتے ہوئے، ان کا کیٹلاگ بناتے ہوئے، اس کی وہ بیاز جو گم تھی، وہ میں نے تلاش کی وہاں سے، اور اسے ہندی میں بھی شائع کیا، اردو میں بھی شائع کیا، جس میں 144 نادر پہیلیاں ایسی ہیں۔ کاش وقت ملے اور میں آپ کو 2-4 سنا سکوں گا، لیکن بیچ میں جواہر خسروی کی، انہیں پہلے تو پروفیسر حبیب نے جو ایڈٹ کیا تغلق نامہ مثنوی ہے، اس کے بہت سے شعروں میں بھی ہندوی کے لفظ آ گئے اور کھڑی بولی کے لفظ آ گئے۔ اس وقت کھڑی بولی کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، کھڑی بہت بعد کا لفظ ہے، لیکن ایک زبان ہندوؤں اور مسلمانوں کے اشتراک سے، ان کے میل جول سے، ان کے اختلاط سے بننا شروع ہو گئی تھی۔ 2 شعر سناتا ہوں۔ جنگ کا منظر ہے تغلق نامہ، اور دونوں طرف فوجیں آراستہ ہیں، ہاتھی بھی گھوڑے بھی۔ دیگر ہر مار و بیری مار، اپنے بیریوں کو مارو، و سر بسر مار، سخن شاں، اور دوسری طرف سے بھی آواز آتی ہے، مار مار و سر بسر مار، ان کو مارو مارو اور سر بسر مارو۔ یہ مارو مارو سر بسر مارو، یہ سارے فعلیہ ڈھانچے اور تصریفی شکلیں ساری کی ساری کھڑی بولی کی۔ یہ امیر خسرو کے پاس کہاں سے خزانہ آ گیا۔
پھر ایک جگہ لکھا چو بکشادند تیرے بے خطارا، جیسے انہوں نے اپنے بے خطا تیر کو، جس کا نشانہ ٹھیک نشان پر جا کر لگے، اس کو بے خطا کہتے ہیں، مارا بزاری گفت، دشمن کی صفوں سے ایک رونے کی آواز آئی، ہائے ہائے تیر مارا، صاف کھڑی بولی ہے، ہائے ہائے تیر مارا۔ کھڑی کی پہچان برج سے الگ وہاں مارو آئے گا، بہت سی بولیوں میں مغربی ہندی کی مارو آئے گا۔ وہ کھڑی کھڑی اسی لیے کہلاتی تھی کہ یہ اس کے تمام فعل اور اس کے اسم الف پر ختم ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے۔ بہرحال امیر خسرو کے دوہے، ان کی مثالیں ہی ان کے لیے ہی 1 گھنٹہ کم ہے، میں صرف 4 منٹ لوں گا۔ وجی نے جو اردو کی نثر کے دکن میں، عابدی صاحب آپ بعد میں بتائیے گا، پہلی تمثیلی کتاب، وہ بھی کسی سنسکرت ہندی کتاب کا ایڈیپٹیشن ہے، ری ٹیلنگ ہے، اس میں ایک دوہا لکھا ہے، جو لکھا ہے کہ یہ امیر خسرو کا ہے، پنکھا ہو کر میں ڈولی ساقی تیرے چاؤ، تیری محبت میں زندگی بھر میں نے کاٹ دی ہے، پنکھے کی طرح میں تجھے ٹھنڈی ہوا ٹھنڈک پہنچاتی رہی ہوں، مجھ جلتے جنم گیا تیرے لیکھن باؤ، میری ساری زندگی بیدی کی کہانی یاد آتی ہے جو ایک عورت کے دکھ پر ہے، اپنے دکھ مجھے دے دو، یاد ہوگی آپ میں سے بہتوں کو، مجھ جلتے جنم گیا تیرے لیکھن بھاؤ، کہ تمہیں میں ٹھنڈک پہنچاتی رہوں، سکھ پہنچاتی رہوں۔ ایک جگہ لکھا ہے خسرو، یہ ایک تذکرے میں ملتا ہے دوہا، لکشمی نارائن شفیق کے چمنستان شعرا میں، خسرو ایسی پیت کر، ایسی محبت کر جیسے ہندو جو ہے، جیسے ہندوستان کی عورت کرتی ہے، پوت پرائے کار نے، پرائے پوت کے لیے جو اس کا میاں ہوتا ہے، اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے، اس کا پتی ہوتا ہے، جل جل کوئلہ ہوئے۔ اس میں ستی کا منظر ہے، اس زمانے میں ستی کا رواج تھا۔ اور آخری دوہا وہ سناتا ہوں، بنگالے کی مہم پر تھے، نظام الدین اولیاء سے ہی ان کی اگر جو وابستگی ہے، وہ ان کے مرشد تھے اور یہ ان کے مرید تھے، وہ اکثر ان کو لے کر سیر پر نکلا کرتے تھے، اور دور سے کسانوں کے گانے کی آواز آ رہی ہے، حضرت نظام الدین اولیاء امیر خسرو سے فرمائش کرتے تھے، ایسا ہی ایک گیت تم بھی ذرا ہندوی میں لکھ دو تاکہ لوگ اسے گائیں۔ اور اکثر لکھے ہیں قوالیوں میں جو قول ہیں، کچھ چیزیں ہیں، بسنت ہے، ساون ہے، اوریاں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، بہت سی چیزوں میں خواجہ نظام کا ذکر آتا ہے، وہ حضرت نظام الدین اولیاء یہی ہے۔ ان کو خبر ملی بنگالے کی مہم میں کہ نظام الدین اولیاء اس دنیا سے گزر گئے، فوراً مڑ آئے دلی، آ کے یہاں درگاہ میں بیٹھ گئے، اور 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت ان کا یہ دوہا بہت مشہور ہوا، اور آپ نے دیکھا ہوگا نظام الدین اولیاء میں حضرت امیر خسرو کی قبر وہیں پائن ہے، اور وہ دوہا ہے مشہور، گوری سووے سیج پر، کس کی زبان پر نہیں ہے، اور مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے اب رین بھائی چودیس۔ جلدی چلتے ہیں، کئی تذکروں میں، کئی تذکر، اب دوسری کڑی، امیر خسرو کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ ہندی میں شعر کہتے، لیکن وہ شخص، وہ اسکالر جس کو مامور کیا گیا تھا کتب خانے جو تھے
اودھ کے شاہی ان میں چوہے دوڑ رہے تھے اور ان کو جونک چاٹ رہی تھی. تو انگریز ریزیڈنٹ نے ان کو بچانے کے لیے، ایک تو کیونکہ یہ پرنسپل رہے تھے دلی کالج کے یہاں جو اجمیری گیٹ پر ہوا کرتا تھا، پہلے کشمیری گیٹ پر تھا، اور کہ اس کی کیٹلاگ بنا دو. انہوں نے کیٹلاگ بنائی. اس میں لکھتے ہیں کہ 11-12 بیاضیں ہیں جن میں امیر خسرو کا ہندوی کلام ہے. اب صاحب ہندوستان کی لائبریریوں کا جو حال ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے. وہ 11-12 بیاضیں کہاں گئیں، ان کا کوئی سراغ نہیں. لیکن اس شخص نے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت میں تھا، یہ بھی بڑا سمجھدار تھا، عربی بھی جانتا تھا. اس نے حضرت محمد کی زندگی پر سوانح ان کی لکھی ہے بایوگرافی جرمن زبان میں. یہاں سے صندوق بھر کے، کیونکہ نے ساری لائبریریاں دیکھی تھیں، اور پھر ایشیاٹک سوسائٹی بنگال کا یہ پریزیڈنٹ تھا اور سیکرٹری بھی تھا جرنل آف ایشیاٹک سوسائٹی کا. اس میں اس نے ایک مضمون لکھا کہ اردو ہندی کا پہلا شاعر فلاں 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 فلاں، جو دوسرے غلط نام مشہور تھے نہیں تھے. میں ثابت کرتا ہوں کہ ہندی اور اردو کی جڑ بنیاد امیر خسرو کی رکھی ہوئی. تو اس نے 6 پہیلیاں کوٹ کی ہیں اور یہ غزل کوٹ کی ہے جو ریختہ غزل کے نام سے کہلاتی ہے، اور کہا فلاں تذکرے میں اس کا ایک شعر ملتا ہے، فلاں میں 2 ملتے ہیں، میں پوری غزل دے رہا ہوں. اور آپ اگر نے پوری غزل سننی ہے، چونکہ وقت میرے پاس کم ہے، تو آپ یوٹیوب پہ دیکھیے، نصرت فتح علی خان کو سنیے. مطلع ضرور عرض کرتا ہوں، آپ کو آتا ہے، میں کیا سناؤں، آپ لوگوں کی زبانوں پر ہے. زحال مسکین، مجھ مسکین غریب کے حال پر، مجھ سے تغافل نہ کر، مجھ سے تو غفلت نہ کر. دورائے نینا بنائے بتیاں، تو آنکھیں مٹکاتی ہے اور چوراتی ہے، دل لے جاتی ہے اور باتیں بناتی ہے، لیکن میرے پاس نہیں آتی. اور پھر ایک مصرع ہندوی میں ہے، اس کا کمال یہ ہے پوری غزل کا، دوسرا مصرع فارسی میں. یہ کام بھی کوئی دوسرا بڑا شاعر نہیں کر سکا. جو تاب ہجراں نہ دارم ہے جا، میں تیرے فراق تیرے برہ میں زندہ نہیں رہ سکتا. نہ دارم ہے جاں نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، تم مجھے بغل گیر مجھ سے کیوں نہیں ہو جاتی ہو. یکا یک از دل دو چشم جادو، تمہاری 2 آنکھوں کا جادو ہے، اور یکا یک دل پر اثر کرتا ہے. بس صد فریبم، مجھے فریب دیتی ہو، ببا برد تسکین، اور کہتی ہو ابھی صبر کرو، ابھی صبر کرو. اور یہ فطرت میں ہے. اور اس کا دوسرا مصرع، کسے پڑھی ہے کہ جا سناوے، پیارے پی کو ہماری بتیاں. اور یاد رکھیے، جب بھی کوئی میسکولن آئے گا، پی پیتم کے لفظ، ساجن کے لفظ آئیں. جب بھی فیمینن آئے گا تو سخی، ناری، اس طرح کے لفظ آئیں گے. شبان ہجراں، کیا شعر ہے، واہ 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 واہ. شبان ہجراں دراز چون زلف، میری جدائی کی رانچیں تیری زلفوں کی طرح، کالی زلفوں کی طرح لمبی ہیں. زمان وصلت جو عمر کو تھا، اور تجھ سے ملنے کا جو زمانہ ہے وہ عمر کی طرح مختصر ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے زندگی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ مشہور شعر ہے ہندوی کا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. جو شمع سوزاں، میں شمع کی طرح جل رہا ہوں. جو ذرہ حیراں، میں ذرے کی طرح حیران ہوں. ذرے کو جب اس پہ کرنیں پڑتی ہیں سورج کی تو چمکتا ہے، تڑپتا ہے. میں ذرے کی طرح حیران ہوں. اور ہمیشہ گریاں
میں تیری جدائی میں روتا رہتا ہوں، بعشق عام ہے تجھ چاند کی جدائی میں، نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ آپ آویں نہ بھیجیں پتیاں۔ اب جلدی میں پہیلیاں دو طرح کی ہیں، بوجھ پہیلیاں اور بن بوجھ پہیلیاں۔ پہلے بوجھ پہیلیاں، بوجھ پہیلیاں وہ ہوتی ہیں جن میں ان کی بوجھ دی ہوتی ہے، لیکن وہ اشلیش ظاہری لفظ کے معنی اور ہے، باطنی لفظ کے معنی اور ہے۔ میں معافی چاہوں گا، اس میں کچھ شعر ایسے آئیں گے جن میں سیکس کا ایلیمنٹ ہے۔ یہ اسی ملک میں کوک شاستر لکھا جا سکتا تھا، دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اس لیے ہندوستان میں سیکس کا ورنن، سیکس کی باتیں، شاعری میں سیکس کا جھلک ایک لطافت رکھتی تھی، ایک پاکیزگی رکھتی تھی، اور یہ کبھی ٹیبو نہیں تھا جیسا بعد کے زمانوں میں ہوا۔ سمیٹک ریلیجنز میں، چاہے یعنی جوڈائزم ہو یا دوسرے عیسائیت ہے، دوسرے ریلیجن ہے، ان میں شیطان کا تصور ہے، ایول کا تصور ہے سیکس کے لیے۔ ہندوستان میں مشرق میں بھی تین اتنے ہی بڑے مذہب پیدا ہوئے، ہندوازم، بدھ مت، جین مت۔ ان میں کوئی شیطان نہیں، ایول کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور سیکس کا تصور ہمیشہ آپ کھجوراہو کو جا کے دیکھیں، آپ ایلورا کو دیکھیے، اجنتا کو دیکھیے، سیکس کا تصور جو پیش کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ایک پاکیزگی اور تقدس اور روحانیت کا پہلو لیے ہوتا ہے۔ امیر خسرو نے جو پہلیاں لکھی ہیں تو ان میں ظاہری معنی میں آپ کو لگے گا کہ یہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں یا بہت کھلی ڈلی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جھانک کے دیکھیں گے جو اندرونی معنی ہیں وہ بہت گہرے ہیں، وہ نہیں ہیں جن کی وجہ سے آپ پہلی بار جھومے تھے۔ وہ معنی دوسرے ہوتے ہیں، گہرے ہوتے ہیں، آگے آئیں گے بتاؤں گا۔ اور دیکھیں کتنی زبانیں امیر خسرو جانتے۔ بوجھ پہلی، فارسی بولی آئینہ، ترکی ڈھونڈی پائینہ، اس کو ملا ہی نہیں، لیکن پائینہ کے معنی ہیں آئینہ۔ فارسی میں شیشے کو آئینہ کہتے ہیں، اور ہندی میں کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے، پرانی ہندی میں آرسی۔ شعر سنیے، پہلی سنیے، فارسی بولی آئینہ، ترکی ڈھونڈی پائینہ، ہندی بولی آرسی آئے۔ میں شرماتی ہوں جب سجتی ہوں، سولہ سنگار کرتی ہوں شیشے کے سامنے، تو میں اپنے آپ سے شرماتی لجاتی بھی ہوں۔ خسرو کہے کوئی نہ بتائے۔ میں جب پائینہ کہتا ہوں یا آرسی کہتا ہوں یا آرسی آئے، اس کے معنی اور ہے اور شیشے کے معنی اور ہے، گہرے معنی اور ہے اور ظاہری معنی اور ہے۔ دیا، اب لکھی ہوئی یہ بوجھ، لیکن آپ کو یہ دیکھنا دیا کہاں ہے؟ یہ بوجھ پہلیاں، ان میں جو بوجھ ہے وہ دی ہوئی ہے لفظوں میں، اسی پہلی کے اندر ہے، آپ کو ڈھونڈنی ہے۔ اس میں آئینہ تھا، پائینہ تھا، آرسی تھی۔ بالا تھا جب سب کو بھایا، بالا تھا، یار پانی تھا یہاں، جب سب کو بھایا، بڑا ہوا کچھ کام نہ آیا۔ خسرو کہہ دیا اس کا نہ ہو، کہہ دیا اس کا نہ ہو، تو دیا تو آ گیا اس میں۔ یہ ہے بوجھ پہلی۔ خسرو کہہ دیا اس کا نہ ہو، ارتھ کرو نہیں چھوڑو گاؤں۔ اور دیکھیے، جل جل چلتا بستا گاؤں، جل جل میں چلتی ہے وہ چیز۔ جل کو بھی بہت استعمال کیا ہے۔ ایک جل تو پانی ہے سنسکرت کا،
دریا ہے جس میں ناؤ چلتی ہے، پہلی کا نام ہے ناؤ، اور ایک جل ہے جلنا، جلنا کا مادہ، آگ میں جلنا، تپش میں جلنا، ہجر میں جلنا، جلتا جل جل چلتا بستا گاؤں، بستی میں نہ وا کا ٹھاؤں، بستی میں وہ نہیں رہتی، رکتی ہی نہیں، کنارے تک آتی ہے پھر چلی جاتی ہے۔ خسرو نے کہہ دیا وا کا ناؤ، اس میں ناؤ آ گیا کہ نہیں؟ بوجھو ارتھ نہیں چھوڑا گاؤں۔ موری دو سناتا ہوں بوجھ پہلیاں۔ ساون بھادو بہت چلت ہے، میں برستا ہے، ماگھ پوس میں تھوڑی، امیر خسرو یوں کہے تو بوجھ پہلی موری۔ اور موری آ گیا کہ نہیں؟ تو بوجھ پہلی، آخری لفظ موری۔ تو موری میری، اور موری کا مطلب وہ نالی بھی ہے جو برسات میں بھر بھر کے چلتی ہے، ناخن، پہلی ناخن، بوجھ پہلی ہے یہ بھی۔ آپ خود دیکھیں کہاں آیا ناخن، اب میں نہیں بولوں گا۔ ہاڑ کی دیہی اجل رنگ، ہڈی کی بنی ہوئی ہے، ایک طرح کی ہڈی ہے، اجلا رنگ ہے، لپٹا رہے ناری کے سنگ۔ عورتوں کو ناخن بڑھانے کا شوق ہوتا ہے، کیوں نہ ہو، جن کے خوبصورت ہو تو ان کو بڑھانے ہی چاہیے اور رنگ بھی لگانا چاہیے۔ چوری کی نہ خون کیا، پھر پڑھیے اس کو، چوری کی نہ خون کیا، تو ناخن آ گیا کہ نہیں؟ واقع سر کیوں کاٹ لیا؟ اب بن بوجھ پہلیاں، اب بوجھ ان میں نہیں آئے گی۔ اور سب سے مشہور تو یہی ہے جو آپ سب کو یاد ہے، ایک تھال موتیوں سے بھرا، سب کے سر پر اوندھا دھرا، چاروں اور وہ تھالی پھرے، موتی اس سے ایک نہ گرے۔ یا پان، عام چیزوں پر ہے، عام زندگی کی، سماجی زندگی کی عام چیزوں پر پہلیاں۔ ایک گنی نے یہ گن کینا، ہریل پنجرے میں دے دینا، لپیٹ کے اس میں بہت سا مسالہ ڈال کے، دیکھو جادوگر کا کمال، ڈالے ہرا نکالے۔ چوڑیاں، اس کے پڑھتے ہوئے معافی چاہوں گا، لیکن یہ چوڑیوں پر ہے اور ہاتھ پر ہے۔ چٹاخ پٹاخ کب سے، چوڑیاں کھنکتی ہیں، بجتی ہیں تو پہننے والی کو مزہ آتا ہے۔ چٹاخ پٹاخ کب سے، ہاتھ پکڑا جب سے۔ جب چوڑی پہنانا ہو تو پہنانے کا جو عمل ہے وہ آسان عمل نہیں ہے، اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ چٹاخ پٹاخ کب سے، ہاتھ پکڑا جب سے، آہ اوئی کب سے، آدھا گیا جب سے، چپ چاپ کب سے، سارا گیا جب سے۔ ہے دونوں، یہ ہے لطافت، ظاہری لطافت اور ہے، اور آپ کا پہلا جو یعنی ذہن ہے فوری جو اس کا ریئیکشن ہے وہ اور ہوگا، اوریانی کی طرف ہوگا، لیکن اصل معنی چوڑی پہننے کے عمل کے ہیں کہ ہندوستان میں یہ عمل بھی اپنی خوبصورتی رکھتا ہے۔ کینچی عورتیں استعمال کرتی ہیں، کپڑا کاٹتی ہیں، بہت آئے دن کی چیز ہے۔ بھیتر چلمن باہر چلمن، بیچ کلیجہ دھڑکے۔ بھیتر لٹھے کاٹ رہی ہیں، کپڑے کاٹ رہی ہیں، بھیتر چلمن باہر چلمن، بیچ کلیجہ دھڑکے۔ امیر خسرو یوں کہیں وہ دو دو انگل سر کے۔ کنٹھا، پھر اس میں ایک پہلو ہے جس کی معذرت کی کوئی ضرورت نہیں، اب میں بتا چکا ہوں۔ گانٹھ گٹھیلا، رنگ رنگیلا، ایک پرکھ ہم دیکھا، مرد استری اس کو رکھیں، اس کا کیا کہوں لیکھا۔ کنٹھا۔ اور جو کہہ مکرنیاں ہیں ان کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے، یعنی جو باتیں کہی گئی آخر میں ان سے مکر گئی، سخی، اور ظاہری معنی اور ہے، باطنی معنی اور ہے۔
ان میں ساجن کا لفظ ضرور آئے گا جس سے انکار لازم آتا ہے. کہ مکرنیاں بھی ان کو کہتے ہیں, کہ مکریاں بھی ان کو کہتے ہیں. برسا برس وہ دیس میں آوے. ہندوستان میں آپ آؤ گے تو آم کا ذکر تو ضرور ہوگا اور ذائقہ بھی چکھو گا. برسا برس وہ دیس میں آوے, منہ سے منہ لگا رس پیاوے. واہ خاطر میں خرچے دام, اے سکی ساجن نہ سکے. چوڑا, جوڑا ہونا چاہیے, چوڑا بھی ہے. انگوں میری لپٹا رہے, رنگ روپ کا سب رس پیے. میں بھر جنم نہ وا کو چھوڑا, اے سکی ساجن نہ سکی چوڑا. یعنی بوجھ پہلی بھی آ گئی, بوجھ کا لفظ بھی آ گیا اور دو معنی بھی ہو گئے. انگیا, انگیا پہ بہت پہلیاں. امیر خسرو کو اس کے لیے عربی کا لفظ بھی استعمال کیا, فارسی کا بھی, سنسکرت کا بھی, اور عجیب و غریب پہلیاں. کس کے چھاتی پکڑے رہے, منہ سے بولے نہ بات کرے. ایسا ہے وہ من کا رنگیلا, اے سکی ساجن نہ سکی انگیا. پان, بن ٹھن کے سنگار کرے. واقعی پان کو بنانے والے, آپ لکھنؤ جائیے, چوک کا پان کھائیے تو پتہ چلے گا کہ پان کو بنانے والے یا جامع مسجد پر. ایک لطیفہ یاد آ گیا, ایک پٹھان آیا کابل سے جامع مسجد پہ. اس نے پان چکھنے چاہے ہندوستان کے, 1 2 3 4 5 6 20 30 پان کھا گیا. اس کے بعد اپنے جو اس کا میزبان تھا اس کے گھر پہنچا, ہوسٹ کے پاس, اس نے کھانا پروسا تو پٹھان کہتا ہے آج میں پان کھا کے آیا. بن ٹھن کے سنگار کرے, دھر منہ ہر منہ پیار کرے. پیار سے منہ پہ دیتے جان, اے سکی ساجن نہ سکی پان. پنکھا, آپ ہلے اور موہ ہلاوے, آپ ہلے اور موہ ہلاوے. اب دو عمل ہیں اس میں, دونوں ساتھ ساتھ چل رہے. واہ کا ہلنا مورے من بھاوے, ہل ہل کے وہ ہوا نسنکھا. یہ تھوڑا سا ٹریبیوٹ ہے مردوں کے لیے. ہل ہل کے وہ ہوا نسنکھا, اے سکی ساجن نہ سکی پنکھا. اونچی اٹاری پلنگ بچھایو, ساجن سے ملنے کی تیاری. میں سوئی میرے سر پر آیو, کھل گئی اکھیاں بھئی آنند, اے سکی ساجن نہ سکی چند. چندرما تھا. سیج پڑی سپنا, خواب آخری. سیج پڑی میری آنکھیں آیا. سپنا جب آپ نیند کرتے ہیں, سوتے ہیں سیج پر. ڈال سیج مجھے مزہ دکھایا, کس کس سے کہوں مزہ میں اپنا, اے سکی ساجن نہ سکی سپنا. بارش میں امٹ گھمٹ کر وہ جو آیا, اندر میں نے پلنگ بچھایا. میرا واقع لاگا سنہ, اے سکی ساجن نہ سکی میں. انملیاں, انملی تو میں آپ کو سنا چکا ہوں, کتے اور چرخ والی, باقی کو میں چھوڑوں گا, ٹائم نہیں. اب آخری حصہ, وہ بیاض 96 نسخے امیر خسرو اودھ کے شاہی کتب خانوں سے. انگریزوں نے کیسے کیسے اور یورپینز نے ہندوستان کو لوٹا ہے اور یہاں کی دولت کو لوٹا ہے, اس کا ذکر بہت اب پوسٹ کالونیلزم کے زمانے میں کیا جانے لگا ہے. یہ حقیقت ہے کہ بہت سی ہماری نادر چیزیں, اور تو اور ٹیپو سلطان کی تلوار برٹش میوزیم میں,
میں اکثر جب وسکانسن میں تھا تو آتے جاتے میں پہلے ساقی فاروقی کا دامن میں نے پکڑا، ان کو پریشان کرتا تھا، لیکن ان کے کتے بلیوں اور کچھوے سے، اور وہ چلے جاتے تھے دفتر، مجھے کہتے تھے ان کو سلاد کے پتے کھلاتے رہنا. یہ ان سے بعد میری انہوں نے میرا تعارف کرایا افتخار عارف سے، جن کی شاعری میں ایک عجیب و غریب لطف ہے، وہ الگ پہلو ہے. اور کسی موقع پر کہ ثانیہ کربلا نے کس طرح متاثر کیا ہے ہمارے شاعروں پر، اور کیا کیا معنی نکالے ہیں، اور کوئی احتجاجی ایجیٹیشنل پوئٹری، ظلم کے خلاف، بے انصافی کے خلاف، اور ہر طرح کے، جس طرح یعنی سیاست میں ہوتا ہے ہمیشہ، آپ کو تو معلوم ہے سیاست میں سوائے خون خرابے کے کوئی دوسرا کام تو ہوتا نہیں. بہرحال 96 مینوسکرپٹ وہ چرا کے لے گئے. جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تب تک جہاز، ایروپلین ایجاد ہو چکا تھا، اور بم ایک دوسرے کے ملکوں پر گرائے جانے لگے تھے. اور اس میں بھی ایک لطیفہ یاد آیا، آپ کو جلدی سنا دوں. جنگ کے بعد ایک جرمن اور ایک انگریز پب میں بیٹھے لندن کے، جب 2-4 چڑھا لی اور ٹپسی ہو گئے تو وہ کہتا ہے جرمن، یار ہمارے پاس ایک مشن تھا، ہٹلر نے پولینڈ کو، بیلجیم کو، فرانس کو 4 دن میں روند ڈالا، ہم تم کو بھی تباہ کر دیتے. ہماری پوری تیاری تھی، ہمارے پاس ٹینک تھے، ہمارے پاس جہاز تھے، ہمارے پاس بم تھے، اور لیکن کیا کمال ہے کہ تم مونگ پھلی کے برابر ایک ملک ہو سمندر کے اندر تیرتا ہوا، تم نے ہٹلر کی ساری جو ذیل تھی اور ہماری جتنی طاقت تھی، تم نے ہم کو تباہ برباد کر دیا، ہمیں ہرا دیا، سب ایلائٹ فورسز. اس کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا راز کچھ نہیں. ہم ہر محاذ کو کھولنے سے پہلے یا ہر محاذ پر دعویٰ بولنے سے پہلے ہم خدا سے دعا کرتے تھے. تو نے کہا اس میں کیا بات ہے، ہم بھی خدا سے دعا کرتے تھے. جرمن نے کہا. انگریز پوچھتا ہے کس زبان میں دعا کرتے تھے؟ جرمن کہتا ہے جرمن میں، اور کس زبان میں؟ کہنے لگے احمق ہو، تم نے یقین کر لیا ہے کہ خدا جرمن جانتا ہے. یہ شخص 96 کتابیں چرا کے ایک صندوق میں لاد کے، بیماری کا بہانہ کر کے، استعفیٰ دے کے جرمنی پہنچا. وہاں اس نے یہ سارا کا سارا خزانہ اورینٹل لرننگ کا، جس میں عربی کتابیں بھی تھیں، فارسی بھی تھیں، اور ہندوی بھی تھی، اور دوسری زبانوں میں بھی ہوں گے، سنسکرت میں بھی. جائسی کی گھناوت کا واحد نسخہ اس میوزیم میں ہے جو شپرنگر لے گیا. اور اردو کی پہلی نسل کی کتاب کربل کتھا اسی جرمن کے میوزیم میں. مجھ سے پہلے قاضی عبدالودود بھی وہاں گئے، مختار الدین آرزو بھی گئے، میرے استاد محترم خواجہ جہاں فاروق بھی، کون نہیں گیا جن کے نوٹس ہیں بعض نسخوں پر. میں آتے جاتے مہینے 2 مہینے میں کبھی جرمنی، کبھی فرانس، کبھی میں نے برٹش میوزیم کو دیکھا، انڈیا آفس کو دیکھا، پھر ساری لائبریری نسخے شفٹ ہو گئے تھے بلیک فرائرز لائبریری میں، برٹش لائبریری میں، ان کو دیکھا. کہیں امیر خسرو کی کوئی بیان نہیں. جب 700 سالہ یادگار جشن امیر خسرو کا ہندوستان پاکستان میں منایا گیا 1974 میں، اس وقت ضوء انصاری کو تعینات کیا گیا. وہ سینٹرل ایشیا سے گھومتے ہوئے، جس کا نتیجہ صرف وہ ڈاکومنٹری ہے جو انہوں نے بنائی، اس میں سب ملکوں کی آوازیں ہیں. امیر خسرو گا رہے ہیں وہ لوگ، کیا تاجکستان، کیا آذربائیجان، کیا ازبکستان وغیرہ وغیرہ. اور کہیں کسی کو نسخہ نہیں ملا. ہوا یہ تھا کہ جرمنی میں شپرنگر کے جو نسخے تھے انہوں نے وہاں داخل کیے، انعام کے طور پر ان کو پروفیسرشپ دے دی گئی ہائیڈلبرگ میں. جب تک وہ جیے وہ پروفیسر رہے. اس سے اچھا کام کیا تھا
جب جی چاہے پڑھاؤ، اگر یہاں کی مثال لو تو جب جی چاہے نہ پڑھاؤ، تنخواہ پوری کی پوری۔ جب جنگ چھڑی ہے تو جرمن لوگوں نے ان نوادرات کو بچانے کے لیے ان کو گاؤں دیہات کی چھوٹی چھوٹی لائبریریوں کے بیسمنٹ میں پھینک دیا۔ ہمارے نسخوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آج اس میں سے صرف 35 باقی ہے۔ ان 35 میں ایک جلد ہے جس میں 4 نسخے ہیں۔ پہلا تو ہے قوان النساء، عورتوں کے بارے میں۔ مجھے یقین ہے کہ قاضی عبدالوجود جیسا ثقہ آدمی، یہ کیا عورتوں کی باتیں ہیں، وہ تو کوک شاستر قسم کے، جو چھوڑو۔ پھر اس میں زٹلیات ہے، جعفر علی زٹلی، وہ سارا کا سارا، یعنی ایک قسم کا شریف آدمی کے لیے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی زٹلیات۔ آج اس کی اہمیت ہے، کیسے کیسے اس نے بادشاہوں کی، اس زمانے کے بے ایمان بادشاہوں کی کھال ادھیڑی۔ اس کا کلام بہت بے معنی ہے، لیکن لوگوں نے چھوڑ دیا۔ کوئی اس کے نسخے کا عکس تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے اس وقت $4-5 میں بن جاتا، نہیں لایا، کسی نے نہیں چھاپا۔ اس میں دبے ہوئے کچھ بیاض کے ٹکڑے میں نے دیکھے، اور چونکہ میں امیر خسرو پر سن 74 میں نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو کے لیے جو کتاب اس میں چھپی تھی، یہاں سے ایک مضمون لکھ چکا تھا کہ کھڑی بولی کو کیا دین ہے امیر خسرو کی، اور کھڑی بولی کا وہ پہلا بادشاہ شاعر کیوں مانا جاتا ہے۔ تو مجھے خیال ہوا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اس میں امیر خسرو کی پہلیاں تھیں، 34 صفحے صرف۔ میں ان کا عکس بنوا کے لے آیا، پڑھتا رہا 10 سال 20 سال۔ ان کا سمجھنا مشکل تھا۔ اور اب یہ 4 پہلیاں آخر میں ختم کرتے ہوئے جو آپ کو سناؤں گا، میں چاہوں گا جس پروسیس سے میں گزرا ہوں ان کو سالو کرنا۔ پہلی کا نام تو اوپر لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو حل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ ہمارے لیے میرے خیال صرف 5 منٹ باقی ہے، یا اگر آپ عنایت کریں، ورنہ میں یہیں ختم کر دوں گا۔ پہلی چکماق و پتھری، 13ویں صدی 14ویں صدی۔ نہ تو یہ گیس تھی جو آٹومیٹک جلتی ہے اب، نہ دیا سلائی تھی، تو آگ کیسے جلاتے تھے؟ آگ جلانے کا عمل کیسے ہوتا تھا؟ انسان نان تو بناتا ہی تھا، روٹی تو پکاتا ہی ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے۔ پہلی کا نام ہے چکماق و پتھری۔ چکماق پتھر ہوتا ہے نرم، اور بلوچستان میں بہت پایا جاتا ہے۔ میرے بچپن میں نے وہ کرشمہ بھی دیکھا ہے۔ اس کو ایک سخت پتھر کے ساتھ رگڑتے ہیں، نیچے سوکھے پتے رکھتے ہیں، اور ان سوکھے پتوں پر شرارے گرتے ہیں، ان میں آگ لگ جاتی ہے، تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ آپ پہلی سنیے اور پہچانیے۔ ناری سے ناری ملے اور جنم بھی لیوے ناری، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناری سے جب بھی مؤنث فیمینن آئے گا تو ناری آئے گا۔ عربی میں نار کے معنی ہے آگ۔ جو جانتے ہیں وہی اس پہیلی کو حل کر سکتے۔ آگ سے آگ ملے تو جنم بھی لیوے آگ، یہ تو وہ پہلا مثلا، ناری سے ناری ملے جنم بھی لیوے ناری۔ اس کے سنگ کی ٹوٹتے دیکھی، اس کو دیکھا ساری۔ ساری فارسی میں ساڑی جو ہندوستان کی ہے وہ ساری لکھا جائے گا، اور سنگ بمانی پتھر فارسی میں، لیکن ہندی سنسکرت پراکرتوں میں سنگی، ساتھی، سہیلی، وہ 2 پتھر ہیں، ایک کا نام چکماق ہے، ایک کا نام پتھری ہے، اور ایک جھڑ جاتا ہے رگڑنے کے عمل میں، چکماق جھڑ جاتا ہے۔ اس کے سنگ کے ٹوٹتے دیکھی، اس کو دیکھا ساری، اور ناری سے ناری ملے اور جنم بھی لے ہوئے ناری۔ آگ جلانے کے عمل کو امیر خسرو نے ہے،
اور جو پہیلیاں مشہور ہوئیں جو میں نے آپ کو سنائیں، بوجھ پہیلیاں، بن بوجھ پہیلیاں، یہ نسخہ برلن کی پہیلیاں اتنی نادر ہیں، اتنی نادر ہیں، کیونکہ اس کے بعد یہ بیاض چھپ گئی 700 سال جرمنی میں، کوئی پہچان نہیں سکا ہمارا اسکالر، اور نہ کسی نے چھاپی۔ اس میں عجیب و غریب پہیلیاں ہیں، اور آسان بھی ایک سن لیجئے بیچ میں، سوزن، زیادہ تر پہیلیوں کو عنوان فارسی میں ہے، اس سوائے فارسی یہ اس طرح کے عنوان کون رکھ سکتا تھا سوائے خسرو کے؟ سوزن، سوزن کہتے ہیں سوئی کو، جس سے عورتیں سینہ پرورنا کرتی ہیں۔ ڈوبی جاوے سل کے سر کے بل، کپڑے میں ڈوب کے جاتی ہے۔ پاٹ ہی پاٹ، پاٹ دریا کا ہی نہیں ہوتا، کپڑے کا بھی پاٹ ہوتا ہے۔ اب اس کے بھی دو معنی ہیں، پاٹ ہی پاٹ نہیں ہے جل، ہوتے کھاتی جاتی ہے، چھاتی آنگ لگاتی ہے۔ سوزن، سوئی۔ پہلی انگیا، انگیا کو تو بھولتے نہیں امیر خسرو۔ نار چڑھے، اس میں فارسی عربی لفظ جو آئے ہیں وہ امیر خسرو کے ہاں ہی آ سکتے ہیں، ان کو پہچاننا پڑے گا، ان کو جاننا پڑے گا، تب پہلی کھولے گی۔ نار چڑھے ہاتھی پہ خاصی، جانور بیٹھا یا پرندہ بیٹھا یا بھمرا بیٹھا، بیچ خواسی، اس خاص انگ کے اوپر جو نپل ہے اس پر بھمرا بیٹھا ہوا ہے۔ پتہ نہ بالکل پوچھو مجھ سے، پہلی مجھ سے حل مت کرواؤ، خود حل کرو، آپ ہی حل کریں گے۔ اب کچھ محرم ہیں آپ بھی اس سے، تھوڑا بہت تو آپ بھی اس کو جانتے ہیں۔ محرم عربی کا لفظ ہے، اور محرم انگیا کو کہتے ہیں ہندوستانی مسلمان معاشرے میں۔ کیا پہلی ہے اور کس طرح سے بنائی ہے، اس کو کہتے ہیں، ایک مثال کے طور پر، کہ بعض جگہ ایسوننس ایسا ہے کانسوننٹل کہ حیرت ہوتی ہے کہ امیر خسرو کیسا جینیس شخص تھا، فارسی کا شاعر، اور ہندوی میں یہ کمال کر رہا ہے۔ میرا خیال اگر سارا ہندوی کلام ان کا مل جاتا تو وہ بھی 1,00,000 سے کم نہیں ہوتا۔ آج ہمارے پاس مٹھی بھر پہیلیاں ہیں۔ جے کارن پی جل گئے، لفظ جل پہ غور کیجئے کتنے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور حرف جا پر، ساؤنڈ جا پر، جے کارن پی جل گئے اور جی کا کرنے کال، گھر بن جی تڑپن لگے، سو کیسا یہ جنجال۔ کیا ہے پہلی؟ دام ماہی، مچھلی پکڑنے کا کانٹا، لگتا ہے ملتان میں وہ سندھ کے کنارے یا چناب کے کنارے امیر خسرو، اور یہاں جمنا کے کنارے مچھلی کا شکار کھیلنے کے بھی شوقین تھے۔ آخری پہلیاں، آدھا کافر سارا شور، آدھا کافر سارا شور، پہلی کا عنوان ہے فرغل، وہ جو موٹا اونی کوٹ کھال والا پٹھان لوگ پہنتے تھے افغانستان سے آنے والے۔ آدھا کافر، کافر کو کاٹیے، فر اور آ، سارا شور، شور کی عربی بنائیے غل، اور فر غل بن گیا، فا کو ملائیے غین سے، غل سے، آدھا کافر سارا شور، اس کو بوجھو کر کر غور، جب تک غور نہیں کرو گے امیر خسرو کی پہلی کو نہیں بوجھ سکو گے۔ اور آدھا بکرا سارا ہاتھی، بکرا کا بک اور راہ، تو یہاں سے آپ لے لیجئے راہ، سارا ہاتھی، ہاتھی کو عربی کے لفظ نہیں سنسکرت کے بھی ہیں، ہاتھی کو کہتے ہیں گج، آدھا گج، تو گج اور جمع راہ، گجرا بن گیا۔ ہاتھ بندھا دیکھا یک ساتھی، آخری پہلی، بہرحال عزت رہ گئی۔ پہلی لکڑ لال خار، اس کو آپ میں سے کوئی پہچانتا ہے کہ لکڑ لال خان کے بھی ایک بزرگ ہوئے، ہماری سب سے بڑی اردو کی فرنگ ہے، فرنگ آصفیہ۔
اب سے اس سے بھی بڑی بڑی فرنگی ڈکشنریاں بنائی گئی ہیں. اس میں بھی لکڑ لال خان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک بزرگ گزرے پچھلے زمانے. بتائیے. اور مصرے سنیے گا، ہندی، بولیاں، برج، سنسکرت، اردو، فارسی، عربی. رنگ میں ہے سربور، شرابور ہے، رنگ میں ڈوبا ہوا ہے. لکڑ لال خان، نام تو اس کا لال خان ہے، تو لال ہی تو ہونا چاہیے، اس کو رنگ میں ڈوبا ہوا ہے. رنگ میں ہے سربور، یہ دیکھو کان نہیں ہے، کنیا نہیں ہے. اب کان کو وہی پہچانیں گے جو برج کو جانتے ہیں، سنسکرت کو جانتے ہیں، ہندی کو جانتے ہیں. کنیا کا مخفف ہے، کنیا نہیں ہے. اور وہ بھی راس لیلا میں رنگ میں ڈوبے رہتے تھے، کرشن کنیا. مگر یہ کرشن کنیا نہیں ہے، رنگ میں ضرور ڈوبا ہوا ہے. دوسرا مصرع، کہلاتا ہے خان ولے پیٹھان نہیں ہے. لکڑ لال خان کہلاتا تو خان صاحب ہے، لیکن یہ پیٹھان نہیں ہے. یہاں سے مجھے شک ہونے لگا، اگر پیٹھان بھی نہیں ہے، خان بھی کہلاتا ہے، تو شاید یہ جاندار چیز نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے جس کا نام لکڑ لال خان ہو. بد کو رکھیں، یہاں کھلتی ہے پہلے، بد کو رکھیں باندھ اسے پہچان نہیں ہے. یعنی وہ آنکھیں بھی نہیں رکھتا کہ پہچانے کسی کو. اور بد معنی مجرم، کریمنل. کریمنل کو اس سے باندھ کے رکھتے ہیں، یہ کسی کریمنل کو نہیں پہچانتا. یہاں سے وہاں تک دیکھ زری طوفان نہیں ہے. یہ دلی کی عورتوں کا محاورہ ہے 14ویں 15ویں صدی کا، کہ دیکھ جو بات میں کہہ رہی ہوں وہ ساجن سے تو اسی طرح کہا جاتا ہے نا، بالکل سچ ہے، اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے، چاہے وہ ساری جھوٹ سے بری ہو جائے. تو رنگ میں ہے شربور، یہ دیکھو کان نہیں ہے. ہوتے 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 مجھ سے سال نہیں ہوئی ہے پہلی. میں لالا مہیشور دیال کے پاس گیا. ہندوستان ٹائمز میں دلی پر ان کے کالم نکل رہے تھے، پرانی دلی پر، کہ دلی کیسے بنی. وہ اس کی اتھارٹی تھے. اور انہوں نے اردو میں بھی بعد میں ایک کتاب لکھی، دلی جو ایک شہر تھا، عالم انتخاب. ہم رہنے والے ہیں اسی. تو انہوں نے بتایا کہ لکڑ لال خان آدمی نہیں تھا، یہ چاندنی چوک میں ہمیشہ سے یہ کوتوالی رہی ہے. اس میں ایک بڑے درخت کے تنے کو کاٹ کے اس پہ لال رنگ ڈال دیا جاتا تھا، اور لکڑ لال خان کے وہ تنے بڑے درخت کے ہر صدی میں بدلتے رہے ہیں. اس سے کرمنل کو زنجیروں سے باندھ کے کھڑا کر دیتے تھے تاکہ اس کو لوگ دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں کہ ریپ نہیں کرنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے. وہ لکڑ لال خان تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ محترم. میں بہت ہی شکر گزار ہوں. ساری باتیں نہیں کہی جا سکتی تھیں ایک ہی محفل میں. کوشش کی کہ میں تھوڑا سا ذائقہ آپ کو امیر خسرو کو چکھوا سکوں. بہت شکریہ. کہتے ہیں ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا. اگر بات امیر خسرو کی ہو اور بولنے والے گوپی چند نارنگ صاحب ہوں تو آپ شاید عمریں گزارنے کو تیار ہو جائیں گے، ہمیں اندازہ ہے. تو بہت شکریہ، بہت نوازش.